السلام علیکم ناظرین، پن پوائنٹ انسائٹ میں ہوں جاوید اکمینہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ الیکشن 2024 کے اندر تجزیے کے مطابق کون سی پارٹی کتنی نشستیں حاصل کرے گی۔ اور آج 6 فروری ہے اور آج 500 کے قریب تحریک انصاف کے لوگوں کو اڈیالہ جیل کیوں بلایا جا رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتیں گے اس پر آزاد تجزیہ نگاروں کی کیا رائے ہے، یا پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شدید زوال کا شکار ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور الیکشن کمپین کی بھی صورتحال پی ٹی آئی کی رہی ہے وہ بھی ساری عوام کے سامنے ہے۔ جتنی پابندیاں لگائی گئی اور جتنا ان کے امیدوار جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے کچھ تو ویسے منظر عام سے غائب رہے، حالانکہ وہ انتخابات میں حصہ بھی لے رہے تھے، اس کے باوجود کھل کر کمپین بھی نہیں اپنی کر سکے۔ تو آج 498 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر بلایا گیا ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو مقدمہ ہے وہ اس کے اوپر یہ سمجھ لیں کہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اس میں کافی لوگ وہ ہیں جو آلریڈی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کچھ لوگ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے، اور اگر جو نہیں آئیں گے ان کو دوبارہ سمن جاری کیا جائے گا، اور پھر بھی نہیں آتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر ان میں سے کچھ لوگ الیکشن جیتے بھی ہیں تو 9 مئی کے مقدمات کی بنیاد کے اوپر وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی نشست سے ہاتھ بھی دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی کہ 500 کے قریب 498 کی ایگزیکٹ فگر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ 9 مئی کے اندر مقدمے میں ملوث ہیں، ان کو اڈیالہ جیل میں طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نام نہاد دانشور کہا کرتے تھے کہ الیکشنز التوا کا شکار ہو جائیں گے یا کینسل ہو جائیں گے، لیکن آج 12 بجے تک رات کو کیمپین کا آخری دن ہے، اور کل کے ایک دن چھوڑ کے پرسوں انتخابات ہو رہے ہیں۔ انتخابات میں صورتحال سب کے سامنے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ملک کی بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے کافی مشکلات کا سامنا تھا، پابندیاں تھیں، اور وہ کھل کے کمپین بھی نہیں کر سکے، ان کے ووٹرز بھی اس طرح موبلائز نہیں ہو سکے، گو کہ وہ پوری طرح یونائٹڈ ہیں، ان کا جو ورکر ہے وہ بہت ہی چارج ہے اس وقت۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو آپ دیکھ لیں کہ کمپین کس طرح کرنی پڑی ہے۔ پہلے تو وہ بھی بددلی کا شکار تھے، لیکن آخری ایک ہفتے کے اندر ان کی کمپین بھی کافی زور و شور سے جاری رہی، اور میاں صاحب کو اپنے حلقے کے اندر ریلی نکالنی پڑی، ورنہ میاں نواز شریف صاحب اور جتنی بھی نون لیگ کی شخصیات ہیں وہ تو اپنے حلقے میں جایا نہیں کرتی تھی، کمپین کے دوران بھی اور کمپین کے بعد بھی، الیکشن جیتنے کے بعد بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ اور آج یہ کل مریم نواز صاحب پھر ایک لاہور میں ریلی نکال رہی ہیں، تو باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی بھی ہے اس سینس میں کہ کھل کر ان کے ورکر اور کھل کر ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میدان میں نہیں آ سکتے۔ خان صاحب کنوکشن کا شکار ہیں، پابند سلاسل ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تو بڑا پلیٹ فارم جو تھا وہ کھلا تھا، آزاد تھا، میدان بھی کھلا تھا، اس کے باوجود جو ہے ان کو خاصی محنت کرنی پڑی ہے اس الیکشن کی کمپین کے لیے۔ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آزاد جیت سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، اور جو آزاد ذرائع ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 90% جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، جو جتنے بھی جیتے ہیں وہ کے پی کے اندر ان کو شامل کروایا جائے گا، پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کے اندر۔ اور پنجاب میں امکانات موجود ہیں کہ کچھ لوگ تو خود مسلم لیگ نون سے رابطہ کر کے نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، اور باقی استحکام پاکستان پارٹی کے اندر بڑے آرام سے چلے جائیں گے۔ اور سندھ کے اندر کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ نون لیگ میں، بلوچستان کے اندر بھی ایسے، کچھ باپ پارٹی کے اندر، کچھ پیپلز پارٹی کے اندر، کچھ نون لیگ کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک امیدوار کروڑوں روپے لگا کے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے اور جیتا ہے، اس نے اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ وعدے بھی کیے ہوتے ہیں، پھر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کل کو
اگر اپنے حلقے میں کام نہیں کروا پایا، ظاہری بات حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا مشکلات کا شکار رہیں گے، مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جو حکومت میں جماعت آ رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس کو جوائن کر لو، تاکہ اپنے حلقے کے اندر کام کروائیں، جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے ہو سکیں، کل کو دوبارہ چانس بھی بن سکے اور سختیوں سے بھی بچا جا سکے۔ تو یہ امکان موجود ہے کہ اس طرح کر کے پی ٹی اے کے کافی جو ہے آزاد لوگ وہ مختلف پارٹیوں کے اندر بھیج دیے جائیں گے یا خود سے چلے جائیں گے۔ اب ایک چھوٹا سا تجزیہ ہے، اس میں میرا ذاتی تجزیہ ہے، کوئی اب سیٹ بیک تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپ سیٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اندازے کے مطابق کتنی نشستیں حاصل کریں گی اور کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور ان کے ورکرز جو ہیں وہ خود سے کیلکولیشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی جو ہے اقتدار میں آ رہی ہے، مبارکبادیں بھی وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں عالمی سطح پر، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ 2018 میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون کوئی 85 کے قریب نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس میں بھی مسلم لیگ نون آج تک یہ مبینہ طور پر کہتی ہے کہ آرٹیز بٹھا کر ہمیں ہرایا گیا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے جو انہوں نے نشستیں حاصل کی ہیں اس کو بھی دیکھیں تو 2018 کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو کنوکشن ہوئی تھی اور وہ کھل کر کمپین نہیں کر سکے تھے، بلکہ وہ بھی جیل میں تھے۔ آج اس کا فائدہ ان کو ہوا، میاں صاحب اور مریم نواز جب لندن سے واپس آئے اور آتے اریسٹ ہو گئے تو اس کے بعد ان کی پارٹی کو یہ فائدہ پہنچا کہ یہ اتنے نشستیں جو ملیں اس بنیاد کے اوپر ملی تھیں۔ آج خان صاحب پابند سلاسل ہیں اور کنوکشن کا شکار ہیں، ان کے اوپر 4 کیسز میں کنوکشن ان کو ہو چکی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو وہ بھی بڑا چارج ہے، بڑا ایموشنل اس وقت ہے کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو بھی آزاد امیدوار ہوگا اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اور بڑے زور و شور سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہ اس وقت میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اندر بھی اور کچھ گراؤنڈ کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر بڑا چارج ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت میاں صاحب کے واپس آنے کے بعد اور ان کا پارٹی قیادت سنبھالنے اور کمپین جو انہوں نے بڑی زوردار کی ہے پچھلے 8-10 دن کے اندر، اس میں دیکھا جائے تو نون لیگ کے اپنے حلقے بھی یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ شاید 100 سے اوپر نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی نون لیگ، یعنی کہ اگر انہوں کو 2018 میں 85 کے قریب نشستیں ملی تھی تو اس وقت 100 پلس ان کو مل جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ 50 اور 60 کے درمیان نشستیں پورے پاکستان سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ 40 جو ہے وہ تقریباً سندھ سے ملیں گی، اسی طرح 8 سے 10 پنجاب کے اندر، تو 2 سے 3 یا 4 کے پی کے اندر اور باقی بلوچستان کے اندر، تو اس طرح کر کے اتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن مجھے لگتا نہیں ابھی تک کوئی امکان موجود نہیں ہے، اور اس کی تصدیق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل ایک امریکی نشریاتی ادارے کے انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ نواز حکومت کے ساتھ اتحاد ہمارا شاید نہ ہو، اور پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر مقتدر حلقوں کے دباؤ زیادہ نہ ہوا تو شاید وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ اس دفعہ اپوزیشن میں بیٹھیں، کیونکہ جتنی کمپین ہوئی ہے اور بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا یا اپنے تمام تقاریر کے اندر بڑا سخت ایک بیانیہ رکھا اینٹی نواز جو تھا، لیکن لوگوں کو وہ لوگ کنونس نہیں اس سے ہو پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ماہ پہلے ہی پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر بلاول صاحب جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر سے، وہ کہتے تھے کہ جب ان کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی تو اسی حکومت کا بلاول صاحب حصہ بھی تھی اور اسی پرائم منسٹر کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، تو یہ ایک صرف الیکشن میں عوام کو جھانسا دینے کے لیے یہ بیانیہ لے کے چلے ہوئے، لیکن بلاول صاحب کا ذاتی نظریہ ہے اور وہ شروع سے ہی اس بات کے اوپر قائل تھے کہ جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے اینٹی نواز ووٹر جو تھا وہ ناراض ہو کر پی ٹی آئی میں گیا ہے تو اس کو ریورس بیک کیا جائے، اور اس کے لیے یہی ایک نتیجہ تھا
کہ وہ اس طرح سخت بیانیہ رکھیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، یا اینٹی نواز بین جو پنجاب کے اندر، کیونکہ دو ہی ووٹر ہیں پنجاب کے اندر، ایک نواز ووٹر ہے اور ایک اینٹی نواز ووٹر ہے. تو یہ مطلب امکان موجود ہے کہ شاید پیپلز پارٹی آنے والی حکومت کا حصہ نہ بنے. اچھا اب ہوگا کیا کہ اگر 100+ نشستیں نون لیگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو استحکام پاکستان پارٹی بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، جو بھی نشستیں جیتے گی. کیونکہ 2 روز قبل بھی جہانگیر ترین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کمپین کے دوران جلسے میں. انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہماری آئے گی اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہوں گے. تو ایک واضح اندیا تھا، اور اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نون لیگ نے کافی حلقوں کے اندر کی ہے کہ وہ اپنی نشستیں جو ہیں وہ ان کو بھی دی ہیں کہ چلیں وہاں ہمارا امیدوار نہیں کھڑا ہوگا. اس کی ایک مثال لاہور کے اندر بھی ہے. علیم خان صاحب، اون چودھری صاحب جہاں پہ کھڑے وہاں نون لیگ کا کوئی امیدوار نہیں ہے. اسی طرح جہاں جہاں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے تو استحکام پاکستان پارٹی بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو آزاد کچھ نون لیگ کے اندر آئیں گے اور کچھ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر آئیں گے تو الٹیمیٹلی وہ بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ایک سادہ اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آزاد جدھر جائیں گے وہ حکومت بنا لیں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی زور پورا لگائے گی. لیکن امکانات ایسے موجود نہیں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز کے اندر کوئی حکومت بنا سکے یا مسلم لیگ نون کی حکومت کے ساتھ اتحادی ہو سکے. یہ صورتحال تھی جس میں ایک تھوڑا سا سینیریو جو نظر آ رہا تھا، اس میں میرا ذاتی تجزیہ اور رائے شامل ہے. باقی 2 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے اندر، دیکھتے ہیں الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے، اور آپ کو ان ساتھ ساتھ آگاہ بھی کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ الیکشن کے دن لاہور کے تمام جو اہم حلقے ہیں وہاں پہ فزیکلی وزٹ بھی کیا جائے اور وہاں کے حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.